سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد آج اس خوبصورت حسین رات میں جس میں ایام تشریف ذی الحجہ کے چل رہے ہیں اور جس میں اللہ پاک نے ہمیں ان خاص ایام کی جس سے زینت اور خوبصورتی ہے ذکر اللہ وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس نعمت پر ہمارے میں طاقت نہیں، بس اللہ ہی ہے جو ہمارے ان جذبات کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر حدیث اتنی قیمتی اور اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو پوری زندگی سنور جاتی ہے اس کی۔ اس پہ ہمیں یقین بھی ہو اور الحمدللہ عمل بھی ہو۔ زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے ضروری نہیں، بہت کچھ نالج ہمیں چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر زندگی میں بندہ ایک حدیث کو ہی قبول کر کے اس پر عمل کرے تو سارے راستے زندگی کے کھل جاتے ہیں۔ ایک ایسی حدیث ظاہر ہے، میں تو عرض کیا ہر حدیث ایسی ہے، لیکن جو اس وقت اللہ کی طرف سے بولنے کی توفیق ہوئی تو وہ حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کا کیا اثر ہوگا، کیا نتائج ہیں اس کے، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہمیں حدیث کی سمجھ عطا فرما دے تو جو گھر ہیں ہمارے وہ آباد ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر بیوی خاوند سے ناخوش ہے تو الحمدللہ خاوند خوش ہو جائے گا، خاوند ناخوش ہے تو بیوی خوش ہو جائے گی، اولاد سنور جائے گی، کاروبار بڑھ جائیں گے، صلح رحمی شروع ہو جائے گی، اولادوں میں فرم برداری شروع ہو جائے گی، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جنت قریب ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانی دور ہو جائیں گی، بدعات سے، گناہوں سے انسان بچ جائے گا، سیدھے راستے پہ چلنے لگے گا۔ کتنا انعام، کتنی حدیث؟ ایک حدیث، ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کے حبیبہ ایت عزیز کو مرفوع فرماتی، اس کا مفہوم ایسے ہے، بہت آسان، بہت آسان، اگر ہم کر لیں
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نرمی والا معاملہ کیا جائے تو اس میں زینت حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں اگر نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے، نرمی کی جائے، تو اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہٹا دیا جائے، ظاہر ہے نرمی کو ہٹائیں گے تو کیا آئے گا؟ متضاد چیز آئے گی نا، سختی۔ اور اس کو ہٹا دیا جائے تو بہت سخت عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، بنتا ہے معاشرہ نہیں بنتا۔ یہاں جو پیغام دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملے کو نرمی کے ساتھ اختیار کرے۔ ہمارے جو معاملات بگڑتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اگر کوئی کسی چیز پر برتری دے دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب عجز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھائے گا بھی تو سختی سے سمجھاتا ہے۔ بیچارہ میں باپ ہوں، میرا بچہ ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے اگر چاہوں تو نرمی اختیار کرتا ہوں، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے، میں نے تو اکثر ماؤں کو دیکھا ہے، کسی چیز سے مننا ہوگا تو چیخ کے اس کو کہیں گے یہ مت کر، کسی چیز کو روکنا ہوگا تو چیخ کے کہیں گے یہ نہ کر، کیونکہ اس کو برتری دیتی ہے تھوڑی سی۔ انسان کی فطرت میں ایسی چیز ہے، برتری تھوڑی سی آئے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں جو چاہے جس طرح چاہے اس کو کنٹرول کروں۔ حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک خاوند کی ایک عورت مل گئی، بیوی ہے، تھوڑی برتری مل گئی نا، تو ہمارے معاشرے نے کیا کیا، اس کو ہر بات کہنے کے لیے سختی استعمال کر لی، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اس میں وہی فیلنگز ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ عورت نے سختی اختیار کر لی تو خاوند کے لیے برا ہو گیا، گھر بگڑ گیا، طلاقیں شروع ہو گئیں، اولاد بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گیا، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، صرف ایک چیز سے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ تم میری سنت پہ عمل کر کے دیکھو تو گھر خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ اولاد کی سختی کرتے، بہت سی اولاد کو میں نے دیکھا ہے، ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے باپ مجھ سے سختی کرتے، میری ماں نے مجھ سے سختی کی ہے، مجھے پیار سے سمجھایا نہیں۔ 99% یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ماں باپ جو ہے بچے کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کسی چیز کو منع، اپنی تصور صحیح ہے کہ میں منع کر رہا ہوں اس کو، لیکن یہ دوسرا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کیونکہ دین ہے ہمارے پاس، بہت دور ہو گیا دین، سنتوں پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ قلب جو سب سے زیادہ ہمارا خراب ہے، جہاں سب چیز نکلتی ہے، نرمی نکلے گی کہاں سے؟ دل سے، اس کی اصلاح کی کوشش ختم کر دی تو نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرہ بگڑ گیا، تباہی شروع ہو گئی، بربادی شروع ہو گئی، اور پھر الزام اس سے سزا ملتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ نبی نے سنت کے خلاف کی ہے، تو پھر شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے، تیرے نے فلاں نے جادو کی ہے، تیرے نے فلاں دشمن ہے، تیرے نے فلاں کالا جادو کر دیا، انڈیا سے آ گیا، پاکستان سے آ گیا، اور پھر ان کی دکانیں چلتی ہیں، یہاں سے ٹیلی فون ہوتے ہیں، ان کے تو اشتہار نکلے ہوتے ہیں، پھر یہاں سے جو کمائی ہوتی ہیں ان تک پہنچتی ہیں، نہ کوئی جادو نہ کچھ، صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ساری انسانیت کے علاج جو ہے نبی پاک کی سنت پر ہے، طریقے پر ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہر چیز، ہر مسئلے کے اندر انسان جب تلاش کرنا شروع کرے، کسی کو نہ دیکھے، سب سے پہلے دیکھے نبی پاک کی سنت شریفہ اس میں کیا ہے۔ صلح رحمی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، معاملہ صرف ایک ہی ہے کہ جس چیز کا بھی معاملہ آپ نرمی سے شروع کریں گے، گارنٹی آ رہی ہے کس کی؟ اللہ کے حبیب کی گارنٹی آ رہی ہے کہ اس میں زینت پیدا ہو جائے گی، حسن پیدا ہو جائے گا، وہ مرغوب ہو جائے گی، وہی بیوی تیری تابعدار ہو جائے گی، وہی خاوند تیرا تابعدار ہو جائے گا، وہی اولاد تیری بات ماننے لگے گی، وہی چیز تو سمجھنے لگے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی نرمی اختیار کرتا ہے تو گھر سنور جاتا ہے، یاد رکھیں۔ کاروبار کے اندر نرمی اختیار کرتا ہے تو کاروبار چل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کی
باتیں گفتگو ہوتی ہیں، لوگ اس دکان سے جا کے سودا لینا پسند کرتے ہیں. خود کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی آپ یہاں سے گوشت لے رہے ہیں، یہاں سے کیوں لے رہے ہیں؟ میرے پاس ایک جواز کے پاس جاتے ہیں تو یار بڑے اچھے اخلاق سے ملتا ہے، بڑی محبت سے بات کرتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا. ایسے ہوگا نا، آپ چلے جائیں گے. ایک کے پاس جاتے ہیں، اوئے 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 کر کے بات کر رہے، بدتمیزی سے بات کر رہے، تمیز نہیں کر رہا، نہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، رتبے میں کس چیز سے، اخلاق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا. وہ ایک یہ حدیث اپلائی کرتے ہیں ہم پورے معاشرے میں تو بدماشی ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائیں، رشتہ داریاں جڑ جائیں، اولاد ہماری سنور جائے. ہے یا نہیں؟ لیکن معاملہ تو آج یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی نے دکھائی تو میں تو حیران ہوں گا سن کے. وہ انٹرویو لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ نے قربانی کی؟ اس نے کہا جی ہم نے قربانی کی. یہ کس کی سنت ہے؟ چپ. ایک کہتا ہے اللہ کی، ایک کہتا ہے پتہ نہیں علیہ السلام، کسی کے نام لیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ چیز کیا ہے. لیکن کتنا ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، کتنی یعنی ہم اسلام سے اس قدر دور ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ اتنا فساد ہو گیا ہے ہمارے اندر. کل فساد، ہر جگہ آپ کو فساد نظر آئے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا کرم ہے کہ ایسے مجمع لگ جاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں جو سنتے ہیں، تو یہ سطحی نہیں ہے، یہ باتیں سمجھنے کی الحمدللہ یہ بہت بڑی چیزیں، قیمتی چیزیں ہیں. آج کے اس معاشرے میں، اس حالات کے اندر انسان نبی پاک نے سنت شریفہ کو کہیں سے سن رہا ہے، اتنا مل رہی ہے، اور وہ اس نیت سے گیا ہے کہ الحمدللہ میں اس پہ عمل کر لوں تو میرا کام بن جائے گا. اور بتانے والا آپ کو مکمل بتائے گا الحمدللہ، کہ صرف ایک ہی چیز نہیں ملے گا کہ آپ کو نمازیں آ جائیں گی، یا مسجد سے چلنا آ جائے گا، یا آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا. یہ دین کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیں، دین کا جو سارا حصہ جو ہے وہ اخلاق کے اندر ہے. یہ نماز، روزہ، حج ایک حصہ ہے، چھوٹا سا ٹائنی حصہ ہے. یہ بھی اسی کا محتاج ہے. یہ جو حصہ ہے دین کا، یہ بھی اسی کا محتاج ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں تم الاخلاق. میں کسی چیز کے لیے نہیں آیا کہ نمازیں سکھاؤں، روزے سکھاؤں. میں تو تمہیں اس لیے آیا ہوں کہ نماز، روزے، حج، زکات بھی تمہارے اللہ کے سامنے اس وقت پیش ہوں گی. میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں، وہ علم لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، کہ جس سے یہ بھی عمل تمہارے قبول ہوں گے، ورنہ یہ بھی نہیں پوچھے جائیں گے، یہ بھی بیکار جائیں گے. وہ کیا علم لے کر آئے اللہ کے نبی؟ وہ کیا چیز لے کر آئے؟ وہ علم اخلاق تھا، علم تزکیہ تھا، علم لدنی تھا. جب اس پہ ہاتھ رکھ دیا گیا، چھپا دیا گیا معاشرے میں، اس کو بالکل چھوٹا کر دیا گیا، اس کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا، تو یاد رکھیں کچھ ہی کر لیں آپ، کتنے آپ کوشش کریں کہ ہم کسی اور طریقے سے بلند ہو جائیں گے، کبھی ہو نہیں سکتا. آج ہی دیکھ لیں آپ، کسی زمانے میں کتنی مسجدیں تھیں، اتنے قرآن چھپے ہوئے تھے، اتنے معاملات تھے، اتنے حج زکات تھے، لیکن کتنی بلند تھا دین، آپ مجھے بتائیں. کیوں؟ کہ ان کے پاس دین کا اصل روح تھی، ایسنس تھا. وہ کیا تھا؟ اخلاق کو سمجھتے تھے، کہ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، اس کے لیے محنت کرتے تھے، تزکیے کی طرف قدم اٹھاتے تھے. لیکن اس کو ہم نے چھوٹا سمجھایا بہت، حالانکہ سارا دین ہی یہی ہے، پورا پیغام ہی یہی ہے اللہ کی طرف سے. معاشرہ بدلے ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے عرب کے، جب آپ تشریف لے آئے تو کیا بدلا؟ کیا چیز بدلی؟ سب سے بڑا اخلاق بدلا ان کا. وہ بدو جاہل کو کچھ پتا نہیں تھا، اتنا اخلاق بدلا کہ پوری دنیا کو سنوار دیا انہوں نے. اور یہ اعلان ہو گیا کہ یہ نہ دیکھو کہ بھئی میرے اس صحابی کو مانو گے تو صحیح ہوگا، میری اس صحابی کی نقل کرو گے صحیح ہوگا. 1,24,000 سے زیادہ صحابی ہیں ستاروں کی طرح. اللہ کے نبی فرمایا میں نے ایسی تربیت کی ہے ان کی، ایسی تربیت کی اخلاق کی کہ جس صحابی کی بات بھی تم چلے جاؤ گے، جس صحابی کا بھی پیغام تم پکڑ لو گے، جس کو تم فالو کر لو گے، تو مکمل طور پہ تم میرے دین پہ چل پڑو گے. کتنا بڑا فیلڈ دے دیا، 1,24,000 لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کیے. لیکن افسوس تو کیا، ان کو تو چھوڑیں، ہم تو اللہ کے نبی کی حدیث ہی نہیں مانتے. آج اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں. آج کے بعد ہمارے زندگی میں کیا نہیں چاہیے؟ نرمی آنی چاہیے. جس سے گفتگو کریں، ایک مواعظ ہے، تقریر کرنے والا ہے، دین پھیلانے والا ہے، تو سب سے بڑی کامیابی اس کی کس چیز میں ہوگی؟ کہ جب وہ نرمی سے گفتگو کرے گا تو لوگوں کے سینوں کو جیت لے گا، دلوں کو جیت لے گا.
اسی پیغام کو سختی سے تانے طنز دے کر کرے گا، تم نماز نہیں پڑھ گئے، تم شرم نہیں آتی، تم داڑھی نہیں رکھتے، تم دیکھو دوزخ میں سڑو گے، تو کیا ہوگا؟ اور نفرت ہو جائے گی اس سے۔ دو پہلو میں دو چیزیں آپ دیکھیں۔ بیٹے کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، نرمی اختیار کریں، محبت سے سمجھیں۔ شاگرد کو سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھیں۔ رشتے داروں سے غلطی ہو گئی، وہ آپ کے ساتھ بولے جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے نرمی اختیار کرنی ہے ہر حالت میں، آپ نرمی اختیار کریں اس چیز میں۔ یہ نہ سمجھیں میں یہ ہوں تو یہ فلاں ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، کسی چیز سے بڑائی دے دی، بڑائی کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کو بڑائی دی اس کو نرمی کے اس چیز کو، اس پیشے کو اختیار کریں۔ گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ غلطی ہوگی کسی گھر میں بچے سے، بچی سے، بیوی سے، تو اس کو ایسے نہیں کہ ڈنڈے سے سمجھایا جائے، بلکہ کس سے؟ نرمی سے سمجھایا جائے، مثالوں کی بات کی جائے۔ تو اتنی بڑی حدیث ہے کہ جب معاشرہ، اگر ہمارے پاس سکون ہوگا، دیکھیں آپ کے گھر میں سکون ہے تو آپ مسجد میں آ کے آپ کو نماز میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، سجدے میں مزہ آئے گا۔ کہ گھر میں آپ لڑ کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں چلے گا آپ نے پڑھائی کیا ہے، لڑائی کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ یا کیا کر رہے ہیں، بس ایک سجدہ آپ کر رہے ہیں اور کر کے پتہ نہیں کیا پڑھا آپ نے، پھر جا کے پھر لڑائی شروع کر دیں گے۔ تو نے یہ کہا تھا نا مجھے، تو نے فلاں کہا تھا نا، اس نے یہ کہا تھا نا، بتائیں۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ اچھا خاصا ایک انسان ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی چیزیں بتا رہا ہوں۔ بیوی میاں بیٹھے ہیں دونوں، بڑی محبت آپس میں، وہ آگے اس نے کوئی بات کی تو بیوی نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، کہتا ایک طلاق۔ ایک طلاق؟ تو کیا دماغ تیرا صحیح ہے؟ کیا تو کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ کہتا دوسری طلاق۔ سیکنڈ کے اندر 3 طلاقیں دے دی اس نے اس کو۔ بتاؤ، یہ بالکل صحیح بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام چیز ہے۔ اب بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ اب غلط الٹے فتوے لے کے پھر غلط طریقے سے جڑ جاتے ہیں آپس میں، سارا حرام ہوتا ہے معاملہ۔ 3 طلاق تو ہو گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ سب کیا کہ ہم نے دین سے دور کیا ہے۔ یہ نرمی والا راستہ اختیار کریں، اس میں محنت کریں، اس علم کو سیکھیں جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بار بتاتا ہوں، عائشہ صدیقہ ہی پیش کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان اللہ رفیق، سبحان اللہ، میں رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا قادر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تم سب میری رعایا ہو۔ تو کہتے ہیں لیکن ان اللہ رفیق، مجھے دیکھو، میں ہر معاملہ جب بھی کرتا ہوں تو نرمی سے پیش آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرعون جیسے اندازہ لگائیں، نافرمان کے لیے اللہ نے سختی نہیں کی، بلکہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، پہنچ جاؤ اس کے پاس، پیغام دو اس کو، عقل دو اس کو۔ نبی پوری طاقت دی ان کو، ایسا عصا دیا، ایسا ہاتھ دیا، ایسے معجزات دیے، لیکن فرمایا ایک بات سننا موسیٰ، میری ایک بات جاتے جاتے ایک بات سن جاؤ تم دونوں، ذرا نرمی اختیار کرنا، سختی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ کون چیز غالب آئی؟ حالانکہ نبوت پاس تھی، آپ دیکھیں، نبی تھے، سب کچھ تھے، لیکن تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کام ہوگا تو کس سے ہوگا؟ نرمی سے ہوگا۔ نہ آپ کے ڈنڈا چلے گا، نہ آپ کے معجزات چلیں گے، نہیں چلیں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں تو، فرعون بھی میرا بندہ ہے، ساری مخلوق میری بندی ہے، سب میرے بندے ہیں، سب کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ اگر اللہ سختی کرنے لگے تو میرا اور آپ کو تو وجود ہی نہ رہے، جو ہم نافرمان بیٹھے ہیں، جو اس کے مال کھاتے ہیں، صبح سے ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز چھوڑی ہوئی، کیا ان لوگوں سے اللہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے، اس کو بتایا ہے کہ ایک نماز جو ترک کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا گھر بار سب ختم ہو گیا، اتنا اللہ ناراض ہو گیا اس سے۔ وہ کس رحمت کی امیدوار ہے کہ صحت دی، طاقت دی، کھانا دیا رات کو، اس کو سب کچھ بہترین طریقے سے سلایا، تو وہ چند قدموں پہ چل کے فجر کی نماز پہ نہیں آ سکا۔ مجھے بتائیں کون سا انسان ہے وہ؟ جانور اچھا ہے سے، ایک پرندہ اچھا ہے کہ صبح ہوتی ہے شہر میں تو اٹھ کے آپ دیکھیں چہکنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ پرندوں میں اتنا شعور ہے کہ جس رب نے ہمیں صبح دے دی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، کہ وبال نہیں آیا ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، یہ کیا ہے کرونا؟ یہ ہمارے اعمال کے نتائج میں سے۔ اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، منہ ڈھکتے پھرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا پھرتا ہے، کوئی انجیکشن لگواتا پھرتا ہے، پتہ ہے سیدھا کام کیوں نہیں کرتے؟
اللہ کے حضور میں جا کے توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کہتا ہے اسی وقت میں تم پہ بارشیں نازل کروں گا، زمینوں کو اگلنے شروع کر دوں گا، غلے اگلنے شروع کر دوں گا، تمہاری اولادوں کو نیک کر دوں گا۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، نہ اللہ کو یاد کرنا سیکھا، نہ اللہ کو جھکنا سیکھا۔ انجیکشن لگا اپنے جسموں کو جلدی کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے رب کی طرف جا کے جھک جائیں۔ بھائیو کتنی بڑی حدیث آپ بتائیں، پورا علم اللہ کے نبی نے بند کر دیا۔ اور کون دیکھیں، اب کون جاہل سے جاہل آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا؟ جس زبان میں چاہیں آپ، جس جاہل سے جاہل ایک دیہاتی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تم نرمی اختیار کر، تیرا سب کام صحیح ہو جائے گا۔ سمجھ آگے نہیں آگئی بات، اس کو آئی نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں سمجھ بس جی میں سمجھ گیا، گل تھوڑی بالکل پکی ہے، آج تو وعد نہیں میں سختی کرنی۔ اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ قرآن کو سمجھ گیا، بخاری کو سمجھ گیا، ابن موتا کو سمجھ گیا، اس نے دارالعلوم پاس کر لیا، بہت اونچا چلا گیا، اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا جس کے لیے نبی کا تشریف لائے تھے، جس کے لیے آپ نے مجاہدات کیے تھے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں سارے عرب کو ایک ہی چیز سے صحیح کیا ہے اور اخلاق حسنہ سے کیا ہے، وہ علم میں تمہیں دینے آیا۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیں آپ اللہ کس طرح کس انسان کی تربیت فرماتے ہیں، ہماری کیسے کرم فرماتے ہیں۔ ایک مہینہ دے دیا رمضان کا، اس میں کیا کیا ہم نے؟ کس چیز کی تشہیر زیادہ ہوئی ہے، کس چیز کے بارے میں زیادہ زور لگا ہے؟ ایک ہی چیز کے بارے میں، وہ قرآن تھا، اللہ کی کتاب تھی۔ صبح شام قرآن 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 تھا یا نہیں؟ بس دنیا قرآن کے پیچھے لگ گئی، جس کو دیکھو قرآن پڑھا، اتنے ختم ترابی قرآن، ادھر کلام، قرآن ہی قرآن پھیلا ہوا، قرآن کی خوشبو پھیلی ہے۔ اللہ نے 30 دن کے لیے قرآن کی ہمارے اندر پیوس کر دیا ہمارے روح میں، کیونکہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن بغیر تو کام نہیں بن سکتا۔ فوراً 2 مہینے کے بعد اللہ نے ہماری ایک اور تربیت فرمائی، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے جو عظیم چیزیں ہیں نا، عظیم جو ہمارے لیے عظیم اعمال ہیں، اللہ ان کو اس طرح اجاگر کرواتے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں اور اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ اب ذی الحجہ جس کے بارے میں اعلان ہوا کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا جو ان دنوں میں ہو جائے، بتاؤ رمضان ہی پیچھے چلا گیا۔ کہتے ہیں رمضان میں 1 لیلۃ القدر تھی، یہاں 10 لیلۃ القدر، اتنا بڑھ گیا نا۔ 10 کے بعد بھی ابھی ختم نہیں ہوا، فیض میرا چلے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 13 تاریخ تک یہ کام چلتا رہے گا، یہاں تشریق جیسے ہم بیٹھے اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں اس میں ایک اور پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ جو اصل چیز تھی، پہلے قرآن بتایا اور پھر قرآن کا عمل بتایا جا رہا ہے، کس طریقے سے تم قرآن پہ عمل کرو گے، اس کے بغیر عمل نہیں ہوگا۔ اس میں وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ اللہ کا ذکر۔ ابھی آپ نے کیا کیا نماز کے بعد؟ کیا کیا تھا؟ ذکر بلند، کہتے سب بولو، اونچا بولو، جتنا اونچا بولو گے اتنا صحیح ہے۔ میری بڑائی بیان کر دو، ذکر کا مطلب بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، شان بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا، اس کا نام ذکر ہے۔ اب جب ہم ذکر کریں گے تو یہی تو کریں گے، اللہ کی شان بیان کریں گے، کبریائی بیان کریں گے، صفتیں بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر پیوس ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کا کو مانتے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں ہے نا، وہ تنقید نہیں کیا ہے تو آپ کس کا نام لیں گے؟ چھوٹے بچے کا۔ کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو یہ کام کر؟ ماں پوچھے گی آپ سے، تو نے یہ میز یہاں سے ہٹائی، کیوں ہٹائی ہے؟ اور وہ کہے جی میں تو فلاں نے کہا تھا۔ بچے نے تھپڑ پڑے گا اس کو، فلاں اس نے کہا تھا فتح، اور اس نے کہا جی مجھے تو والد صاحب نے کہا تھا۔ کہتے پھر ٹھیک ہے، کیوں کہ وہاں بڑا ہے، باپ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہے گھر کے اندر، باپ چلتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ کہتے صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ تو نہیں ہٹائی، باپ بڑا ہے نا گھر کے اندر سب سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس ساری کائنات میں میں بڑا ہوں، مجھے بٹھاؤ دل کے اندر، میری حکومت چلے گی، میرا بات چلے گی، میری رائے چلے گی۔ میں کہوں گا نماز پہ آؤ، نماز پہ آؤ، میں کہوں سو جاؤ تب سو جاؤ، جو کچھ میں دنیا میں کہتا رہوں گا۔ خبردار میرے علاوہ تم نے کسی کا حکم مانا، اگر تم نے کسی کا حکم مانا تو تم نے مجھے بڑا تسلیم نہیں کیا، یا جس نے مجھے بڑا تسلیم نہیں کیا تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں سکتا۔ یہ ذکر سکھاتا ہے آدمی کو، بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں حدیث ہے، یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں،
کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز اس ذو الحجہ میں کیا دی ہے؟ ذکر دی ہے. ذکر ذکر ذکر، عرفات ذکر، منا ذکر، سعی ذکر، مزدلفہ ذکر، طواف ذکر. کوئی اور بات تھی دوسری؟ ابھی حاجی گھر سے چل رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ کا ذکر گھر سے ہی کرتا جا رہا ہے. کپڑے اتار دیے ذکر، سو گیا ذکر، چل رہا ہے ذکر. کہتا دوسرا کام نہ کرنا، کوئی عبادت ہے ہی نہیں حج کی. بولو سبحان اللہ. پورے حج کی کوئی عبادت نہیں ہے. فرمایا بس تکبیر تکبیر، اللہ کو یاد کرو بس، اور کچھ نہیں. اور اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جتنا تم نے دنیا میں کسی کو یاد ہی نہیں کیا ہوا. قرآن میں کہا ہے. اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ اولا سب کچھ، جو کچھ بھی اللہ کہتا ہے میرا نام اس کو بلند کرو اس دنوں میں، تاکہ جس طرح قرآن کا میں نے بلند کیا اب ذکر کو بلند کر رہا ہوں. ان دونوں کمبینیشن ہے. سبحان اللہ. قرآن کو پکڑو اور ذکر سے اپنے آپ وجود کو پاک صاف کرو، تاکہ قرآن تمہارے دل کے اندر جائے اور تم اس پہ عمل شروع کر دو. سمجھ آ رہی ہے اللہ کیسے کمبینیشن اللہ پاک نے رکھا؟ اس میں کوئی اور اللہ نے بات نہیں کی کہ ان 10 دنوں کے جو سب سے افضل ہیں 10 لیلۃ القدر دی ہیں، اس میں ایک نہیں. سبحان اللہ. اور دن رات دی ہیں اس کے اندر، دن بھی افضل، رات بھی افضل، روزے بھی افضل. ایک روزہ رکھو 2 سال کا ثواب، 1 سال کا ثواب. جس نے ایک دن کا روزہ رکھا 1 سال کا ثواب. سبحان اللہ. 1 سال کی گناہ کا کفارہ. ہر دن بھی اللہ نے یہ رکھ دیا. بھائی کمائی بھی ہے اور کیا ساتھ میں، لیکن ایک چیز میں رکھی سب سے بڑی بتانے کے لیے. وہ کیا تھا بتائیں؟ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر کو نکال دو حج ختم. حج ہے ہی نہیں، حج نہیں ہے. نہ عرفہ ہے، نہ منا ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ سعی ہے. جہاں بھی جاؤ گے فرمائے تکبیریں پڑھتے چلے جاؤ، گزرتے چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے رہو، چلتے رہو چلتے رہو. سبحان اللہ. جب تک آرام کی حالت میں جاتا ہوں. فرمایا 10 دن ختم ہو جائیں تب بھی تمہیں 13 تاریخ تک تم نے مجھے ہی یاد کرتے رہنا. سبحان ادب. آرام میں زندگی کو بھی یاد نہیں کرتے، مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ذکر ہے ہی کوئی چیز نہیں. تو حکم فرمایا اللہ ان اللہ، میں جو ہوں رفیق ہوں. میں حدیث یہ بتائی صحیح مسلم کی کہ میں اللہ ہوں، سب سے بڑا ہوں. تو حکم میرا چلتا ہے تو میں ہو کے نرمی اختیار کرتا ہوں معاملات کے اندر. میں نے تمہارے کو کچھ سختی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے ساتھ سختی کی ہے میں نے؟ تیرا پتہ نہیں ہے مجھے، جانتا نہیں تجھے، کچھ سختی کی ہے تیرے ساتھ؟ پھر بھی تجھے کھانا دیتا ہوں، اٹھاتا ہوں کہ شاید اب توبہ کر لے گا، اب صحیح ہو جائے گا، اب میرے ذکر کی طرف آ جائے گا، اب انسان بنے گا، اپنی اصلاح شروع کر دے گا. روز تجھے میں چانس دے رہا ہوں، چانس دے رہا ہوں، چانس دے رہا ہوں. سختی نہیں کرتا. ان اللہ رفیق یحب رفیق. سبحان اللہ. کہتا جب میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، نرمی کا معاملہ کروں تو یحب رفیق. جو پھر یہ نرمی والا معاملہ کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. 2 خامن ہے. ایک خامن جو سختی اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے دفع ہو جا، ایسا کوئی تعلق نہیں. ایک خامن نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یوتی اللہ، میں تجھے پھر انعام بھی عطا فرماؤں گا. جی بھی تو تیری اولاد نیک کروں گا، تیرے اندر برکتیں لاؤں گا، تیرے معاملات میں بہترین وہ کروں گا، تیرے رزق میں برکتیں دوں گا، تمہیں آپس میں جوڑ کے رکھوں گا، تمہاری طلاقوں کو رکھوں گا. کیونکہ تو نے میرے بات کو مانا ہے کہ میں بھی نرمی اختیار کر رہا ہوں، تو بھی نرمی اختیار کر. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بڑی سمپل بات ہے. میں کہ دیہاتی بھی سمجھ سکتا. ٹھیک سمجھانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس پہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. نہ کہ یوں نہ ہو اور کہ نہ کوئی رتبہ دے دیا آپ کو، کوئی چیز دے دیا، کوئی علم دے دیا، بڑا کیوں ہو گئے آپ؟ اور فائدہ ہوگا اس علم کے اس نرمی سے استعمال کریں، لوگوں کو دلوں کو مرغوب کر دیں آپ. سبحان اللہ. پیار سے ملیں اور اس سے ایسے ملیں کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا اس بات کا. سبحان اللہ. تو مجھ سے بہتر ہے، مجھے کیا پتا اس چیز کا. تو اچھا آدمی ہے، میں تو اچھا آدمی نہیں ہوں. اس کو ڈفرنس آنے نہ دیں. اللہ کے نبی کے پاس جب آتے تھا، بدھو آتا تھا، دیہاتی آتا تھا، تو وہ اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ عام انسان کون ہوتا ہے. وہ تو نبی اور ایسی ذات. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ اس قدر گھل مل جاتے تھے آپس کے ساتھ کہ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ ہاتھ مار مار کے باتیں کرتا تھا آپ سے. سبحان اللہ. لیکن صحابہ کو تو پتہ تھا نا کیا مقام ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ڈر کی وجہ سے کوئی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے تھے یا کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، تو ہم دل میں دعا کرتے تھے یا اللہ کسی بدھو کو بھیج، وہ سوال کرے تو ہمارا معاملہ بھی پورا ہو جائے. کیا اخلاق تھا. یہ سکھانے آئے تھے ہمیں. اس سے وہ نمازیں نہیں، سجدے نہیں، یہ تو دین کا ایک بہت
چھوٹا حصہ ہے، اور یہ بھی محتاج ہے اس چیز کا. ہم کیا ہے کہ نماز اگر ہماری 5 پکی ہوگی بس چھوڑو، ہمارے مقابلے کوئی رائے نہیں، جنتی تو ہی کچھ نہیں، معاملے ختم نا. یہ تو ظاہری حسن ہے. جیسے ہر آدمی چاہتا ہے کہ باہر نکلوں نا، کہ میں صاف ستھرا ہو کر نکلوں. آپ گھر میں ایسے بیٹھے تھے؟ نہیں، آپ کو ڈریس اور ہوگا، قمیض پہنی ہوگی اور بالکل وہاں سے ایزی بیٹھے ہوں گے، یا کوئی اور گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹوپی نہیں ہوگی. جب آپ نے باہر آنا تھا امامہ باندھا، ٹوپی باندھی، کپڑے چینج کیے، سب کچھ کیا، حسن لے کر آئے، زینت بن کے، تاکہ لوگ آئیں تو آپ پہچانے کہ بھائی بڑا صاف ستھرا آدمی ہے، بڑا ماشاء اللہ نائس لگ رہا ہے، بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے. اور خاتون تو بہت زیادہ اس میں احتیاط ہوتی ہیں، تو رنگ کی سلیکشن بھی کرتے ہیں، کوئی سرخی پاؤڈر بھی چلتا ہے، کوئی میک اپ بھی چلتا ہے، لوگوں کو دکھا. اچھی بات ہے، مرغوب کرتے ہیں لوگ جا کے ہم 6 حسین. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے حسین بن کے آئے، عورت حسین بن کے آئی، مجلس میں چلے گئے، آپ بیٹھے، تھوڑی کی بات پتہ چلا جب اس نے گفتگو شروع کی، صبح اس سے بدترین آدمی کوئی نہیں، اس کا حسن ہی ختم ہو گیا. آپ کی جو بناور سگار جو آپ کر کے آتے وہ بات ہی ختم کیا ہے. ہم تو اس آدمی کو اچھا سمجھتے تھے. تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آدمی کی ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، ایک باطنی خوبصورتی ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ. ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، ایک باطنی. تو ظاہری خوبصورتی وہ بیکار چلی جاتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ظاہر اعمال بالکل ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک ظاہری لباسہ ہے، لیکن ان کی حسن اور قدر کس سے؟ آپ کے باطن کے ساتھ ہے. ان کے اعمال کا بھی حسن جو کس سے؟ باطن کے ساتھ آئے گا. جب آپ کا باطن خوبصورت ہو، باطن حسین نہیں ہے تو وہ بیکار ہے آپ کا. اب ہم نے بڑے نوازی دیکھے ہیں جی، ہم تو بڑے ڈاڑھ رکھنے والے دیکھے ہیں، وہ تو بڑے چور ہیں جو فلاں کرتے ہیں. تمیز کی نہیں بات کرنے کی وجہ کیا ہے کہ خود وہ اپنے دین کو بھی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ اصل حسن کو پیدا اس نے نہیں کیا. وہ ظاہر لبادوں کو پہن کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں بہت وہ کچھ ہو گیا ہوں. ظاہر ہے الحمدللہ ظاہری عمل آ گیا، اس کی قدر کریں، لیکن اس کو حسین بنانے کے لیے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا معاملہ جو ہے نرمی کے ساتھ کریں گے تو اس میں حسن آ جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی. تو جب آپ نے یہ عمل کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ کر لیا، حج کر لیا، تو اس کے ساتھ پھر آپ اپنے اخلاق کو ایسا کریں اس میں نرمی ہو، خوبصورتی ہو، تو اس میں حسن آ جائے گا. آپ کی نماز میں حسن آ جائے گا، آپ کی عبادات میں حسن آ جائے گا، آپ کے وائز میں حسن آ جائے گا، آپ کے علم میں حسن آ جائے گا. لیکن اگر اس میں اخلاق نہیں ہوگا تو دبت چلا جائے گا، بیکار ہو جائے گا آپ کے لیے. کتنی بڑی حدیث ہے آپ کی بتائیں. لیکن ان اللہ یحب الرفیق، میں تو خود معاملہ آسان کرتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں. یوتی اللہ سبحان اللہ، میں پھر خالی نہیں چھوڑتا. جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو پسند کرتا ہوں، پھر خالی چھوڑتا. یوتی اللہ، اس کو اجر در اجر عطا فرماتے رہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق کو سنوارنے کے لیے محنت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کی ہمیشہ آپ کو دعوت دیتا ہوں. یہ مجلس ہے اسی لیے. اللہ کے ذکر کو چھوٹا مت سمجھیں، خوب اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، تبلیغ کریں، واعظ کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کو حسین بنانے کے لیے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے، جیسے عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے والے معاملات اور اس پر محنت کریں یا تزکیہ کریں، جس کی ابتدا جو ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ ذکر اللہ سے ہوتی ہے. ذکر اللہ کو اپنے اعمال سے مت نکالیں، قرآنوں سے مت نکالیں، نمازوں سے مت نکالیں، حجوں سے مت نکالیں، بلکہ اس سے ذکر اللہ کے ساتھ ان میں زینت پیدا کریں، اس میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہو جائے، نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہو جائے، سجدے ہم کر رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، کسی کو غصہ ہمارے دل میں ہے، کسی کی باتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی نے آ کے ساتھ کھڑا ہو تو یار تو جگہ نہیں ملتی، تو نہیں ٹھہرتا، مسجد میں ہی کہہ رہے ہیں، اتنی ناراضگی ہے. اور پھر ہم تو بہت بڑے نوازی ہیں جی، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہر وقت جی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، تو ہر وقت بس طواف کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت فلاں کر رہا ہوتا ہے. اس کے مرغوب نہ ہو، مرغوب ہونا تو اس سے ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑی نرمی سے بات کرتا ہے. سمجھ جائیں اس کی نمازیں بھی بڑی قبول ہیں، اس کی قرآن بھی بڑے قبول ہیں. تیسرا آدمی گواہی دے رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یار بڑی پیاری محبت ہے، اس کی بات پاس بیٹھو تو ہٹنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ اللہ والوں کی شان ہے. حضرت صاحب گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا ایک نشت میں، یقین کریں گھنٹوں ایک نشت میں بیٹھتا ہوں. بدتمیزوں میں ادب خراب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا معاملہ صلی اللہ علیہ کے پاس. پھر جڑ کے بیٹھا، گردن نیچے ہوتی تھی، واللہ
جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. گھر سے بلاوے آتے تھے مجھے, نوکر آتا تھا کہنے کہ بھائی کھانے پہ انتظار ہو رہا ہے, چپ چپ اشارے کرتے تھے, جھگڑا ہو جلدی آؤ گھر آؤ. میں نیچے منہ کر کے اپنے کام پہ لگا رہتا تھا. میں کہ آپ کھانا وانا کھائیں, میں آتا ہوں. اور میرا ذاکر اتنی دور سے وہ شخص آیا ہوا ہے, انتظار میرا ہو رہا ہے. میں کہتا میں ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں. میں ہلتے ہی نہیں تھا, وہیں سے اشارہ کر دیتا باہر سے. تو دل نہیں کرتا. اتنا سکون ملتا تھا, اتنا سکون اللہ والوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ان میں نرمی ہے, محبت ہے, حسن اخلاق ہے. ایسے خشکی نہ اختیار کریں. جو ظاہری خشکی ہیں نا, یہ خشکیاں ہوتی ہیں, اس میں نرمی پیدا کریں, محبت پیدا کریں. گھر کے اندر خوشی ہے, آپ جائیں جب گھر میں جائیں تو بچے خوش ہوں, بیوی آپ کی خوش ہو, ورنہ کہ لے پھر آ گیا, ریڈی ہو جاؤ, بند کرو بوا, وہ آ گیا پہ ہو تیرا. بتاؤ یہ ریسپشن تیرا آ گیا, باپ بند کر اس کو, دیکھ کیا کرتا ہے. وہ باپ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی پورا تھانے دار بنا رہا ہے, کچھ پتا نہیں اس کو. بات ہے پھر کیا جی, جادو ہو گیا جی, مامی نے کیا جی جادو, وہ چاچی نے کیا جی, وہ ایک گناہ اور دوسرے گناہ کے ساتھ کماتے. اللہ پاک میں توفیق دو. ذکر کریں بھائیو, ذکر کریں. ذکر کی دکان کھلی ہوئی ہے, اس ذکر سے فائدہ اٹھائیں. کل بھی ذکر سیکھیں تاکہ دل جاری ہو جائے. کل بھی ذکر سیکھیں, اس میں کوئی ٹکا پیسہ کچھ نہیں لگتا. شرمائے تو رہیں گے تو شرمانے والا ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے. پھر کب تک شرمائیں گے؟ آج آپ دین لینے سے شرما رہے ہیں, یہ علم ہے جو بتا رہا ہوں, سب علم پہ غالب آ جائے گا. یہ دین ایسا دین ہے, علم لدنی ہے, یہ اتنا بڑا علم ہے. یہ دل کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے, یہ پورا علم اس میں آ جاتا ہے. الحمدللہ یقین کریں حدیثوں اور قرآن پہ, وہ سب یہی بتاتی ہیں وہ چیزیں. وقت ضائع نہ کریں, زندگی کوئی پتہ نہیں, کل پھر کرونا ہوگا تو کیا کریں گے. کرونا تو ہے, گیا تو نہیں ہے, وہ تو پھیل رہا ہے. بے شک آپ اتار دیں, پہن لیں, ہاتھ ملانا شروع کر دیں, قریب آ کھڑے ہو جائیں, باہر کھڑے ہو جائیں, اللہ کا عذاب تو موجود ہے. یہ تو نہیں گیا, یہ تو جائے گا تو جائے گا. یہ تو لپیٹ میں آ چکا ہے انسان. اس عذاب کے لپیٹ میں ہم آ چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ ہم سے ناراض ہیں. یہ سب ڈکوسلے ہیں, بس چھوڑ دو جی, اب لاک ڈاؤن کر دو, لاک ڈاؤن آ گیا, فلاں آ گیا, ابھی کچھ دنوں کے بعد دیکھنا پھر لاک ڈاؤن آ جائے گا. یہ سب ڈرام اتار دو, چڑھ دو, ہاتھ ملا لو, نزدیک آ جاؤ, بڑی خوش ہو, بس ہم قریب آ گئے, بس کچھ نہیں ہے. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا, اجازت رکھو. بیماری وہیں موجود ہے, 1 انچ بھی نہیں ہلی ہے. جا کے دیکھ لیں آپ, آج کی رپورٹ دیکھ لیں, باقاعدہ بڑھ رہی ہے. 18% بڑھ چکی ہے بورٹن کے اندر بھی, ڈاؤن آ کے پھر بڑھنا شروع ہو گئی, 18 پہ پہنچ گئی, 20 پہ پہنچ گئی. اٹھا کے دیکھ لیں فیگرز. میں پوری انفارمیشن رکھتا ہوں الحمدللہ, ہر چیز یہ دین کا حصہ ہے. پوری انفارمیشن رکھتے ہیں کہ کدھر جا رہا ہے کرونا, کیا, اس سے پتہ لگتا ہے اللہ کتنا ناراض ہے ابھی تک ہمارے سے. ابھی تک سچی توبہ کسی نے مانگی ہی نہیں ہے, کبھی نہیں مانگی کسی نے. تو یہ سب جو ہے بھائیو, اس بات کو تسلیم کرو, اپنی اصلاح کی طرف جائیں, اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں. کہ کتنا عظیم 10 دن گزر گئے, کتنے لوگوں نے توبہ کی, کتنوں نے داڑھی رکھی, کتنی عورتوں نے پردے کی, کتنوں نے گانے بجانوں کو گھر سے باہر نکالا, کتنوں نے جا کے صلح رحمی کی, کتنوں نے نمازوں کے لیے پابندی کی. وہی مغرب, وہی عصر, وہی فجر. کوئی آ گیا بڈھا شڈھا کھانستا آ گیا, کھانستا باہر نکل گیا بیچارہ, وہ کرے گیا, وہ بڈھا وہ کرے گیا, اس نے مسجد نہیں آنا ہے, بتاؤ. بس اور کچھ مسجد میں نہیں. اتنے لوگ رہتے ہیں بولٹن کے اندر, بتائیں مجھے, ایک ہی سب مشکل سے بنتی ہے. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کہ جمعے کے لیے صرف کہے کہ جمعے کے لیے آدمی مسجد بڑھ جائے, فجر کے لیے نہ ہو. فجر کی نماز کا تو جو مقام ہے سبحان اللہ, اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. صبح ہے, شب جمعہ ہے, اور یہ کل آخری دن ہے ایام تشریق کا. وہ صبح طلوع ہوگی. صبح میرے بھائیوں, صبح کی ابتدا اللہ کے ذکر سے اور توبہ سے کرو. میری بہنوں اور ماؤں, برقع پہنو, اللہ کی تابعداری کرو, اپنے جسموں کو ڈھکو, حیا لے آؤ. خدا کی قسم یہ سراغ ہمیں تنکے کی طرح بھاگ کر لے جائے گا. کوئی چیز نہیں بچا سکے گی ہمیں, یاد رکھیں. تنکی کی طرح بھاگے. آستہ آستہ آپ دیکھیں صفائی ہو رہی ہے پورے زمانے کے اندر. اللہ کو سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے, ہم کس طرف کھڑے ہیں. بے حیاؤں کے سیلاب ہیں ہمارے اندر, طوفان ہے. قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی کا انکار کرتے ہیں.
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں، بہم دہور کرتے ہیں کہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں تجھے دیکھنا ہے، ہمیں کچھ تیری بات ماننی نہیں ہے۔ اللہ کا مانو، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ملتا ہے پورا دین نہیں ملتا، اصلاح ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ پیارے آقا کی ایک بات اتنی قیمتی ہے، ایک سنت کتنی قیمتی ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی ایک سنت، آپ بتائیں۔ ساری دنیا کی انسانیت کی سنت علاج آپ کو نظر آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ نزا کے وقت سے بچا، نزا کی سختیوں سے بچا، اے میرے مولا اپنے عذابوں سے بچا، رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، معافی والا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری ماں باپ کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک عملوں کی توفیق نصیب فرما، نبی پاک کی سنت میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔